بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پش کریں اور کومنٹس ضرور دیا کریں، کیونکہ مجھے اندازہ ہو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو میں کوشش کرتا ہوں، اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ بھی ہے یا میری کوشش ٹھیک ہے، کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں۔ اور میری جو پہلی جو چوائس ہوتی ہے وہ اساتذہ کرام ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا مستقبل جو ہے، کسی بھی قوم کا سرمایہ جو ہے نا، وہ استاد ہوتا ہے، استاد نے قوم بنانی ہوتی ہے۔ تو آج کا میرا پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں سوچ رہا تھا، تقریباً مجھے کافی ٹائم لگا کہ میں اس پروگرام کو کیسے کروں۔ عجیب و غریب حالات ہیں اور الفاظ ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں راولپنڈی میں اساتذہ کرام کی کچھ یونینز نے احتجاج کیا سی ای او راولپنڈی کے آفس کے باہر۔ ان کے کچھ تحفظات تھے اور ان تحفظات کی بنا پر ان کا مطالبہ تھا کہ سی ای او راولپنڈی جو ہے، ان کو اعظم کاشف صاحب جو ہیں، وہ ان کو نہ لگایا جائے، کیونکہ ان کی مبینہ طور پہ تیسری پوسٹنگ ہے وہاں پہ بحیثیت سی ای او۔ ان کے بارے میں کچھ لوگوں کی جو میں نے جو پڑھا ہے، جو سوشل میڈیا پہ اساتذہ کرام کی تنظیموں سے میری بات ہوئی ہے، کہ ان کے کچھ جو ہے معاملات ایسے ہیں کہ وہ اساتذہ کرام کے بہت سارے جو حلقے ہیں ان کو اچھے نہیں لگتے ہیں۔ ساری باتوں سے قطع نظر میں بالکل یہ کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ اساتذہ نے اچھا کیا یا اعظم کاشف صاحب بہت اچھے انسان ہیں، میں ایک جنرل سی اپنی ایک رائے دے رہا ہوں کہ جب اساتذہ کی تنظیموں نے بر وقت اعلان کیا، پریس ریلیز دیں اور اپنے جو کالز دیں، اپنے جو تنظیمی ان کے جو ڈھانچے ہیں ان کو، کہ جی ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے ان کے آفس کی تالہ بندی کرنی ہے، ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ سب کو پتہ، انتظامیہ کو بھی پتہ، ساری گورنمنٹ مشینری کو پتہ، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کہیں سے کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی جس میں ڈپٹی کمشنر راولپنڈی یا دیگر اعلیٰ عہدیداران، انتظامیہ کے افسران جو ہیں، انہوں نے اس معاملے میں پہلے مداخلت کی ہو۔ اس لیے کہ جب سب کو پتہ تھا تو اس واقعے کا انتظار کیوں کیا گیا جو پیش آیا، جس میں سی ای او محترم جو ہیں ان کو دست و گریباں ہونا پڑا۔ ٹیچرز نے مبینہ طور پہ ان پہ تشدد کیا، انہوں نے لوگوں کو اور سوشل میڈیا ورکرز کو اور اپنی ویڈیو وائرلز کی کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، مظلوم ہیں۔ کیا یہ سارا تماشا دیکھنے کے لیے انتظامیہ انتظار کرتی رہی؟ انتظامیہ نے مذاکرات کی ٹیبل پہ دونوں پارٹیز کو کیوں نہیں بٹھایا؟ کیوں کہ یہ وہ محکمہ ہے جس کا کسی کو ڈر ہی کوئی نہیں ہے۔ اساتذہ کرام سڑکوں پہ آتے ہیں، پھر پولیس جب ایکشن میں آتی ہے اساتذہ کرام کو مارتی ہے، اساتذہ زخمی بھی ہوتے ہیں، سرعام لاٹھی چارج ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انتظامیہ حرکت میں آ گئی، پولیس بھی حرکت میں آ گئی، سب کچھ ہو گیا، مقدمات درج ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، لیکن جب انہوں نے ایک الٹیمیٹم دے رکھا تھا، اس دوران کسی نے مداخلت کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ اگر ہم نے اسی طرح ہی ہماری انتظامیہ اور ہمارے جو افسران ہیں جو ان امور سے جو ان کی ذمہ داری ہے نبٹنا، اگر وہ اسی طرح سی اینڈ ویٹ کے فارمولے پہ عمل کریں گے تو پھر تو قتل و غارت ہوگی، اس کے بعد پھر قانون حرکت میں آئے گا، پھر عدالتیں لگیں گی، پھر جیلیں بھریں گی۔ کیا یہی ایک سویلائزڈ لوگوں کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے؟ بہت غلط ہوا ہے کچھ۔ لیکن اس سارے واقعے میں جب میں اس سارے کو کھنگال رہا تھا تو ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا بات میرے سامنے آئی، وہ یہ کہ جو سی ای او صاحب راولپنڈی ہیں، ان کو اگلے رینک میں ترقی اس بنیاد پہ نہیں ملی۔ وہ ڈی پی سی میں جو ان کی تھی
ترقی کے لیے کمیٹی بٹھائی گئی تھی، اس میں ڈیفرڈ اس لیے وہ کر دیا گیا کہ ان کا سروس ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے۔ دو چیزیں مجھے وہاں سے ملی ہیں کہ ایک ان کے خلاف کوئی انکوائری چل رہی ہے، وہ ابھی پینڈنگ ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا، اور سیکنڈلی ان کا سروس ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جس افسر نے یا جس انتظامی امور کے بادشاہ نے ان کے پوسٹنگ کے آرڈرز کیے ہیں، انہوں نے کہاں سے دیکھ کے ان کو لگا دیا؟ جب ایک بندے کا سروس ریکارڈ ہی اویلیبل نہیں ہے، کیسے پتہ چلا کہ یہ بندے کی اس وقت اسٹیٹس کیا ہے محکمے میں؟ لیکن ان کو لگا دیا گیا، سروس ریکارڈ نہیں ہے تو پروموشن نہیں ملی۔ لیکن سروس ریکارڈ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ ضلع کے بادشاہ بن کے بیٹھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کون سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں سب سے یہ میرا سوال ہے، بڑے بڑے اچھے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرا ایک طالبانہ سوال ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ جس بندے کا سروس ریکارڈ نہ ہو، اس کے سٹیٹس کا پتہ نہ ہو کہ بھئی اس کے ریکارڈ میں کیا کچھ لکھا گیا ہے، اس کے ریکارڈ میں اس کی پریزنٹ جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے، اس کو ایک دم کسی ادارے کا انڈیپینڈنٹ سربراہ بنا کے بٹھا دیا جائے؟ یہ سوال جو ہے یہ میں وزیر تعلیم صاحب مراد راز صاحب آپ سے بھی کر رہا ہوں، سیکرٹری ایجوکیشن آپ سے بھی کر رہا ہوں، چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی صاحب میں آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ کار پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ انڈر انکوائری ہے، اس لیے اس کی پروموشن نہیں ہو رہی اور اس کا سروس ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے، لیکن اس کو پوسٹنگ دی جا رہی ہے۔ کیا اس کو جب تک اس کی انکوائری فائنل نہیں ہوتی یا اس کا سروس ریکارڈ نہیں ملتا تو ان کو ایک سائٹ پہ جو ہے OSD بنا کے بٹھایا جائے؟ کیوں کہ جو مجھے معلوم ہے، جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، اس میں سروس ریکارڈ افسر کے پاس خود ہوتا ہے، تو وہ سروس ریکارڈ کس کے پاس ہے؟ کیوں کس نے دبا کے رکھا ہوا ہے؟ کیا اس پہ کوئی انکوائری نہیں بیٹھ سکتی؟ اگر وہ سروس ریکارڈ نہیں مل رہا تو صاحب موصوف جو ہیں، جنہوں نے وہاں پہ چارج لیا، لڑائی ہوئی، خود بھی ان زخمی ہوئے اور ٹیچرز پہ بھی پرچے ہوئے، تو انہوں نے کیا کسی کو اپلیکیشن دی کہ میرا سروس ریکارڈ ہے، کوئی رپورٹنگ کی ہے؟ اگر کی ہے تو اس پہ پتہ چلنا چاہیے کہ سروس ریکارڈ کی اویلیبلٹی جو ہے اس کو یقینی نہ بنانے کی کون سی جو اتھارٹی ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کو سزا دینی چاہیے کہ ایک بندہ ہے وہ اگلے گریڈ میں جانا چاہتا ہے، اگلے اسکیل میں جانا چاہتا ہے، اس کا حق بنتا ہے، اور وہ صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس واقعے کی ٹوٹل انکوائری ہونی چاہیے اور اس میں پتہ کرنا چاہیے کہ وہ سروس ریکارڈ کہاں پہ ہے، وہ کس نے چوری کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ سروس ریکارڈ اویلیبل ہے اور وہ انکوائری جو ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے، جو ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے اس کی گریویٹی کیا ہے، وہ کن چارجز پہ ہو رہی ہے۔ اگر کوئی ایسے چارجز ہیں جو ان کی پریویس پوسٹنگ سے متعلق ہیں اور وہ بھی بینگ CEO راولپنڈی ہی ہے، تو پھر ان کو پوسٹنگ دیتے وقت اس چیز کو ملحوظ خاطر کیوں نہیں رکھا گیا؟ اساتذہ کی جو اس وقت میجورٹی ہے وہ اس جو ہے معاملے پہ بالکل کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے، اور کچھ اساتذہ ان کے ساتھ بھی ہیں، ہر بندے کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں CEO صاحب کو پہلے خود کلیئر کریں اور اس کے بعد جو ہے یہ فردر جو معاملات ہیں وہ آگے چلیں، تبھی انصاف مل سکے گا، ورنہ تو یہ آج راولپنڈی میں ہوا ہے، کل کسی اور ضلع میں ہوگا اور یہ ایک ریت چل پڑے گی۔ اور میں انتظامیہ سے، جو ہمارے انتظامی امور کے افسران میں وہ بالخصوص کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز پولیس کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز، جب ایک چیز پریس ریلیز آ گئی، احتجاج ہونا ہے، یہ ہونا ہے، اس پہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں مذاکرات کیے؟ کیونکہ کھلی تھریٹ تھی کہ تالا لگا ہوا ہے، دفتر میں گھسنے نہیں دینا، تو جنگ و جدل تو ہونا تھا، لیکن یہ جنگ و جدل عام لوگوں کا، ان پڑھ لوگوں کا ہوتا تو شاید اتنا فیل نہ ہوتا، لیکن یہ اساتذہ کرام کا اور اساتذہ کرام کی تنظیموں کی جو ہے ہیوملیشن ہوئی ہے، اور جو CEO صاحب کی، ان کا کردار جو بھی ہے وہ غلط ہیں، ان کو محکمے کو چاہیے سزا دے، اگر وہ اچھے ہیں تو ان کو آگے پروموٹ کریں، لیکن یہ دونوں سائڈوں پہ جو ہے نا وہ غلط ہوا ہے۔ ایک تعلیم کا افسر اور دوسرے تعلیم دینے والے سڑک پہ گتھم گتھا ہو جائیں، گالی گلوچ ہو جائیں، کپڑے پھٹ جائیں، یہ کسی بھی سویلائزڈ جو قومیں ہوتی ہیں نا، یہ ان کا وتیرہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے اور اس کو جو ہے آگے بڑھائیں گے بات کو، تاکہ یہ کلیئر ہو کہ اس میں غلطی کس کی تھی اور پروموشن کا رک جانا کیوں
اور سروس ریکارڈ کہاں گیا، یہ ساری چیزیں نکل آئیں گی۔ جزاک اللہ۔